بیعت رضوان۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ جو شخص اس میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے کہ آخری دم تک وفادار رہے گا۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بیعت کی۔ سورہ فتح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں اللہ سے۔ اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے، پھر جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنے برے کو، اور جو کوئی پورا کرے جس پر اقرار کیا اللہ سے دے گا اس کو اجر بڑا۔ آیت نمبر 10۔ بیعت الرضوان کے بعد اطلاع موصول ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر درست نہ تھی۔ 2 دن اور 2 رات کے طویل مذاکرات کے بعد سہیل بن عمرو کو ایک وفد کی قیادت سونپ کر قریش مکہ نے حدیبیہ بھیجا تاکہ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام سے ضروری مذاکرات کر سکے، مسلمانوں میں اور اہل مکہ کے درمیان عدم جارحیت کا معاہدہ کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ وہ معاہدے کی دستاویز تیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے فوراً ٹوکا اور بولا، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، علی کو بسم کا الحم لکھنا چاہیے، کیونکہ قدیم زمانے سے ہم عربوں کے تمام معاہدے اسی نام سے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگلا فقرہ لکھا، یہ معاہدہ ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان۔ لیکن سہیل بن عمرو نے ایک بار پھر اعتراض کیا اور کہا کہ یوں مت لکھو، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتے، اور اگر مانتے تو مکہ میں آنے سے کیوں روکتے؟ لہٰذا اس معاہدے کا آغاز یوں ہونا چاہیے، یہ معاہدہ منعقد ہوتا ہے محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا علی، وہی لکھو جو سہیل کہتا ہے تاکہ اس کی رضامندی حاصل رہے۔ معاہدے کے الفاظ یہ ہیں، بِاسْمِکَ الْحَم۔ یہ معاہدہ منعقد ہوتا ہے محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان، اور اس معاہدے کی رو سے قریش یہ منظور کرتے ہیں کہ آئندہ 10 سال تک مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور ان 10 سالوں میں اگر کوئی شخص قریش کی اجازت کے بغیر مسلمانوں سے آ ملے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اسے قریش کے حوالے کر دیں، لیکن اگر کوئی شخص مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر قریش کے پاس آ جائے تو وہ اسے مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ متعارکہ جنگ کے ان 10 سالوں میں نہ کوئی فریق دوسرے کی جان اور مال پر تعرض کرے گا اور نہ ہی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس 10 سالہ مدت میں قریش کو اجازت ہوگی کہ جس کے ساتھ چاہیں عہد و پیمان باندھیں اور آزادانہ معاہدہ کریں اور اپنی مرضی سے راہ و رسم بڑھائیں۔ مسلمانوں کو اس سال مکے میں داخل ہونے اور کعبے کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اگلے سال وہ کعبے کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، تاہم شرط یہ ہے
کہ 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہریں گے اور تلوار کے علاوہ کوئی دوسرا ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لائیں گے۔ یہ معاہدہ ہجرت کے 7ویں سال حضور علیہ السلام اور قریش مکہ کے درمیان ہوا۔ سبھی مسلمان قریش کی طرف سے لگائی ہوئی پابندی سے دل گرفتہ تھے اور اسے اپنی توہین سمجھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، تم انشاءاللہ مکہ ضرور جاؤ گے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت حاصل کرو گے۔ معاہدہ حدیبیہ پر دستخط ہونے کے 2 دن بعد ابو جندل جب مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے باپ کو معلوم نہیں تھا۔ ابو جندل مکے سے بھاگ نکلے اور حدیبیہ پہنچ کر مسلمانوں سے آ ملے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے حدیبیہ پہنچتے ہی سہیل بن عمر وہاں آ گیا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے بولا، ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدے کی روح سے اگر کوئی شخص قریش کے ہاتھوں بھاگ نکلے اور تمہاری پناہ میں آ جائے تو تمہارا یہ فرض ہے کہ اسے ہمارے حوالے کر دو، لہٰذا میرے لڑکے ابو جندل کو میرے حوالے کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نخواستہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ کے حوالے کر دیا۔ ابو جندل نے ملتجی ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھے مار ڈالے گا۔ حضور علیہ السلام نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ابو جندل ڈرو نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لیکن اس واقعے سے مسلمانوں میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی اور کعبے کی زیارت سے محروم ہونے کے بعد ان کے اعصاب پر یہ دوسری کاری ضرب تھی۔ لیکن بیت رضوان نے انہیں بے قابو نہ ہونے دیا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ عام مسلمان بہت ملول اور رنجیدہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کر کے سورہ فتح کی آیت سنائی۔ ترجمہ: اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب ہاتھ ملانے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے، پھر جانا جو ان کے جی میں تھا، پھر اتارا ان پر چین اور انعام دی ان کو ایک فتح نزدیک۔ آیت نمبر 18۔ صلح نامے کے بعد سیدنا علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور ذبح کر دو اور سر منڈوا کر احرام کھول دو۔ سیدنا علیہ السلام نے 3 مرتبہ حکم دیا، مگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس قدر غمگین، دل شکستہ اور رنج و غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ سیدنا علیہ السلام اس موقع پر بہت رنجیدہ ہوئے اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ ذبح کر کے سر منڈوا لیں، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ سیدنا علیہ السلام نے جب قربانی کر کے سر منڈوا لیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قربانیاں دیں اور سر منڈوا کر احرام سے نکل آئے۔